ليلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, بیوی اور بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی دے, سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے, میرے والدین کو, والدین میں باپ دادا سب آ گئے, نانا نانی سب آ گئے, میرے والدین کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں, ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں, تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں, اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں, عجیب سی طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت, کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے, میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے, جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا, تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں, اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو, بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ, تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں, لڑکی کے ابا راضی ہیں, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں, صحیح ہے نا. یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں, باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا, ہمیں کیا. بھائی ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو جذبہ نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد, یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے.